المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان معزز حاضرین چائے پی لیو تو چائے پی لو بن کے دے دیں علماء کرام موبائل دے دوں ادھر ادھر ہے تو اپنے پاس کرنا ان کا ادھر ادھر نہیں ان کا کرسی ادھر بسانا ہے ان کا ادھر کرسی بسانا ہے ہلکا سا بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت و عقیدت کے ساتھ پیارے آقا لمبے لمبے ہاتھ ٹھیک کینے والے کرتا سرور اعظم شفیع معظم خلیفۃ اللہ اعظم جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں چھوم چھوم کر سلام کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت کا حاصل کی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ایک بار اور محبت سے پڑھیں اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله والكرامات وأصحابه وبارك وسلم دائما أبدا. اپنے ماں باپ کی جانب سے ایک بار اور یہ سال ثواب کی نیت سے پڑھیے اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا وقلوبنا ومولانا محمد وعلى آله والكرامات وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات بڑی محبتوں کے ساتھ نوجوانوں نے مجلس کے انعقاد حصہ لیا ہے دیکھتی ہیں سید ولی ہوئی ہے اس محفل کے سجانے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو اور ان تمام معاونین کو جن حضرات نے اس میں دامے رمے قدمے سنگنے حصے لیے اس محفل کو منعقد کیا ہے سجایا ہے سنوارا ہے. اللہ تبارک و تعالی مشترکہ اور ہم سب کی سعی جمیلہ کو قبول فرمائے دارین کی سعادت میں نصیب فرمائے. حسنین کریمین اور شہیدان کربلا سفید ہماری مشکلات دور فرمائے آسانیاں پیدا فرماتے ہماری اور دارین کی سعادتوں سے ہمیں مالا مالا. بہت دیر سے آپ کا قاری نے سماعت فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ جمعے میں اس کے علاوہ تقاریریں آپ نے سنی ہیں سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں. حضرات سن لینا سن کر گزر جانا یہ کافی نہیں. بعثت مسلمان سننا تو ہمارے اوپر فرض ہے ہی. سن کر صاحب ایمان کی حیثیت سے اس پر عمل کرنا کی نہایت ضروری ہے. نہایت ضروری ہے. ورنہ کہاوت مشہور ہے
کیا پچھتائے کا ہوت ہے جب چڑیا تک گئی. یہی علماء بیان کرتے رہتے ہیں کہ جب مریے گا تو سب کھل جائے گا اور افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا. کفے افسوس ملتے رہیے گا. ذکر آپ سنتے رہے سنیے. اس سے بہرحال فائدہ ہوتا ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، جلا حاصل ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ رونق انسان کی کسی گوشے میں ایمان کی باقی رکھی ہے تو اس کو نئی زندگی مل جاتی ہے. ہم علماء کا یہ فرض پہنچانا. میں بار بار کہتا ہوں کہ بھی کہہ رہا ہوں پھر بھی کہوں گا، پہنچا دینا. عمل کرنا نہ یہ کرنا، یہ مشترکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے بحیثیت ایک انسان کا. میں بھی انہیں میں سے، ہم بھی عمل کریں، آپ بھی کریں، یہ بھی کریں، وہ بھی کریں، وہ بھی کریں، سب. حق باتیں تھوڑی کڑوی ضرور ہوتی ہیں، لیکن گلے کے نیچے اتر جائے تو فائدہ بہت ہے. ڈاکٹر کا انجیکشن تھوڑا تیکھا ضرور ہوتا ہے، لگتا ہے، جب چپ ہوئے تو انسان کس مس کرتا ہے. جب اس انجیکشن کا فائدہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ واہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھوڑی شفا، ڈاکٹر کا ہاتھ بڑا اچھا ہے. کڑوی تو ٹھیک مگر فائدے کی. یہی حال ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ان کا بھی ہے. علماء ہے، یہ اپنے ہی فائدے کے لیے نہیں کہتے بلکہ ہمارے دین اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہی خاطر کوئی بات ہم تک پہنچاتے ہیں. امام عالی مقام شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی، 6 ماہ کے علی اصغر کا خون، جوان علی اکبر کی شہادت، قاسم کی جوانی، عباس علمدار کی جانفشانی، ان کی کوشش اور دیگر اعزاء احباب رشتہ دار اور محمد بھائی بھتیجے، ان سب کی قربانیاں میدان کربلا میں کیوں اور کس وجہ سے ہوئی، یہ علماء نے آپ کو پہنچایا ہوا، پہنچاتے ہی اور پہنچائے. کچھ باتیں میں نے بھی عرض کی تھی. ماہ محرم الحرام میں ہمارے لیے ضروری کیا ہے، کرنا کیا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. کون سی چیزیں ہمارے لیے نافع ہیں اور کون سی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اس سے ہمارا دین اور ایمان اور آخرت ٹھیک ہو بیٹھے محفوظ رہنے کا گردن والی ادھر اور کرنا. کون سی چیزیں ہمارے دین و ایمان کو نقصان پہنچاتی ہیں اور ہمارے آخرت کو تباہ و برباد کرتی ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا و آخرت یہ 2 چیزیں ہیں، ان کو سامنے رکھو اور دونوں کا موازنہ کرو. اگر دین کے معاملے میں دنیا تمہیں نقصان پہنچاتی ہے تو دین کو پہلے اختیار کرو، دنیا کو چھوڑ دو. انشاءاللہ العزیز اس دین کی برکت سے تمہاری دنیا بھی محفوظ ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی محفوظ رہے گی. دونوں ہی تمہارے محفوظ رہیں گے. دنیا میں بھی اللہ تمہیں آباد رکھے گا اور آخرت میں بھی آباد رکھے گا. تم ایک نمونہ ہو آنے والوں کے لیے، اپنے پیچھے آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے ایک نمونہ بن جاؤ.
کہ آنے والے تمہارے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے فخر محسوس کریں، تمہیں گالیاں نہ دیں، وہ چیزیں رائج کر جاؤ۔ وہ اس نے کیا کیا؟ جو جاتے ہوئے اس نے اچھی غلط چیزوں کا رواج عام کیا کہ آنے والی نسلیں اگر سمجھدار ہوں اور دیندار ہوں تو وہ گالیاں دے کہ جانے والوں نے ہمارے لیے کانٹے کے علاوہ کچھ نہیں بولا، کانٹے کے علاوہ کچھ نہیں بولا۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں کس چیز کی کمی تھی؟ دولت نہیں تھی، کیا مال نہیں تھا، کیا حسن و جمال نہیں تھا، کیا یہ عمارت نہیں مل سکتی تھی، کیا کسی ملک کی گورنری یا صوبے داری یا سلطانی نہیں مل سکتی؟ ارے وہ تو خود ہی بادشاہ تھے۔ اس لیے تو سیدی سرکار غریب نواز نے کہا کہ شاہ حسین بادشاہ حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ وہ تو خود ہی بادشاہ تھا۔ بادشاہوں کی یہاں کمی کس بات کی ہوتی ہے؟ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقر اختیار فرمایا تھا میدان کربلا میں، چاہتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، اور جو کہہ دیتے رب وہی کرتا، اور جس مقام کی ضرورت پڑی انہوں نے کہہ دیا تو رب نے وہ کر کے دکھا دیا، تاکہ دنیا ان کو مجبور اور لاچار نہ سمجھے، بلکہ یہ جانے کہ یہ احمد مختار کے نواسے ہیں اور صاحب اختیار ہی ان کو ہم نے بنا کر دیا، ہم نے ان کو بھی اختیار دیا، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ کئی کرامتوں کا ظہور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ہوا، کئی کرامتیں ظاہر ہوئی۔ کیا وہ اپنے رب سے یہ دعا کرتے کہ ساری قوم کو ہلاک کر دے، ساری یزیدوں کو ہلاک کر دیتا رہا؟ جبکہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہادت سے قبل کی زیارت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا بچے میرے بیٹے حسین ثابت قدم رہنا، صابر رہنا، شاکر رہنا، اللہ تمہیں استقامت عطا فرمائے۔ نبی دعا فرماتے تھے کہ اللہ اس کو ٹال دے تو ٹال بھی دیتا، مگر یہ نبی کو بھی منظور نہیں تھا، اس لیے کہ حسین کا جو مقام تھا، جو عظمت ان کو حاصل ہونا تھی، اللہ نے اسی شہادت میں رکھی تھی کہ یہ شہید ہو تو ان کو وہ مقام حاصل ہو، ان کو وہ درجہ حاصل ہو، ان کو وہ رتبہ حاصل ہو۔ اسی لیے تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جب یہ مر جائیں، قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں تو ان کو مردہ گمار نہ کیجیے گا، یہ زندہ ہیں۔ قتل ہونے کے وقت تکلیف ہوتی ہے، ہڈیاں توڑ دی جائیں تکلیف ہوتی ہیں، گھوڑے دوڑائے جائیں تکلیف ہوتی ہے، گردن کاٹی جائے تکلیف ہوتی ہے، بازو قطع کر دیے جائیں تکلیف ہوتی ہے، پاؤں جدا کر دیا جائے تکلیف ہوتی ہے، نیزہ چبھو دیا جائے تکلیف ہوتی ہے، تلوار ماری جائے تکلیف ہوتی ہے، تکلیف یقیناً ہوتی ہے، مگر شہداء کے تعلق سے یہ بات آئی ہے احادیث کریمہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنا کہ کسی انسان کو سوئی چبھوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، یا کسی چونٹی نے، چھوٹی سی چونٹی نے کسی کو کاٹ لیا تو جتنا کاٹنے میں تکلیف ہوتی ہے بس یوں ہی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وجہ کیوں؟ وجہ تو کوئی ہوگا، کوئی سبب تو ہوگا، کوئی بات تو ہوگی، کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہداء کاملین جب شہید ہوتے ہیں، تلوار ماری جاتی ہے ان کی گردن پہ، نیزہ مارا جاتا ہے، گھاؤ لگایا جاتا ہے، جب وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کے جسم پاک سے جو خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے، پہلا قطرہ، اس سے پہلے کہ وہ قطرہ زمین کو چھوئے، زمین اس کو اپنے سینے میں جذب کرے، اس سے پہلے اس کو رب کا دیدار ہو جاتا ہے، اور جس کو رب کا دیدار ہوتا ہے تو چاہے اس کی گردن کٹے، چاہے اس کے بازو کٹے، چاہے اس کے سر پھٹا ہو، چاہے اس کے چھلنی ہو جائے، چاہے زخم لگائے جائے، اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔
ان کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں؟ حضرت سیدنا غوث گوالیاری علیہ الرحمت والرضوان، ان کے مرید حضرت سیدنا شیخ عبد القادر غوث پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنی کسی کتاب میں تذکرہ فرماتے ہیں ایک بزرگ کا، فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ ایسے تھے جو آبادی سے بھاگتے تھے، انسانوں سے دور رہتے تھے، لوگوں سے وحشت ہوتی تھی، انسانوں سے نفرت کرتے تھے، آبادی سے دور جنگلوں میں رہنا پسند کرتے تھے، بیابانوں میں رہنا پسند کرتے تھے، جھاڑیوں میں رہنا پسند کرتے تھے، جہاں پیڑ پودے ہوں وہاں رہنا پسند کرتے تھے، باغات میں رہنا پسند کرتے تھے۔ ان کی عادت کیا تھی؟ اور یہ رہنے والے تھے کاکوری کے۔ لکھنؤ سے پہلے بریلی شریف سے آتے ہوئے راستے میں کاکوری ایک مقام پڑتا ہے، یہ قصبہ ہے، یہ بزرگ وہاں کے رہنے والے۔ اب ان کا مزار کہاں ہے میں نہیں بتا سکتا۔ ایک اخبار میں ان کا یہ واقعہ ایک عالم کے حوالے سے چھپا تھا کافی عرصہ پہلے، جو میری نگاہ سے بھی گزرا۔ فرمایا ان کی حالت یہ تھی کہ وہ بس پیڑ پودوں کی تلاش میں رہتے تھے، باغوں کی تلاش میں رہتے تھے، درختوں کی تلاش میں رہتے تھے، اور حالت ان کی یہ تھی کہ زمین پہ دیکھتے ہی نہیں تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ نگاہ تجسس پھرتی رہتی تھی کسی چیز کی تلاش میں، جستجو میں، ہمہ وقت سرگرداں، پتہ نہیں وہ کیا تلاش کرتے تھے۔ زمین کی طرف دیکھے تو انسان سوچتا ہے کہ وہ کوئی خزانہ دیکھ رہا ہوگا، لیکن وہ تو زمین پہ دیکھتے ہی نہیں تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، درختوں کے پتے دیکھتے تھے، ان کی ٹہنیاں دیکھتے تھے، اس پہ بیٹھے ہوئے پرندوں کو دیکھتے تھے، اس پرندوں کا چہچہانا، اس پرندوں کا بولنا ان کو بڑا بھلا معلوم ہوتا تھا۔ بس چپ چپی باتیں دیکھتے رہتے تھے اور مسکراتے رہتے تھے، مسکراتے رہتے۔ اور جب کوئی انسان ان کے قریب جانا چاہتا کہ ان سے ملاقات کرے تو دوڑ دوڑ، یہ جتنا چلتا ہو اس سے زیادہ کہیں دور بھاگتا، یہ دوڑتا تو وہ دوڑتے۔ کافی عرصہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ لوگوں کی سمجھ میں یہ معمہ نہیں آتا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ انسانوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، انسانوں کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہیں، ان سے ان کو وحشت کیوں ہوتی ہے، یہ بھاگتے کیوں ہیں، آبادی میں کیوں نہیں رہتے، خیر آباد جگہ کی تلاش میں کیوں رہتے ہیں، باغوں میں کیوں رہتے، درختوں میں کیوں دیکھتے۔ ایک وقت کوئی ایک خدا رسیدہ ان کی بارگاہ میں پہنچا، عام طور سے جیسی عادت کریمت اپنی عادت کے مطابق دور بھاگنے، لوگوں سے وحشت تو تھی، انسان سمجھ کر چلے، یہ چلے تو اور چلے، یہ دوڑے تو وہ گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔